میں آپ کو ایک ٹیچر کا واقعہ سناتا ہوں، پروفیسر کا، مگر میں ان کا نام نہیں لیتا۔ وہ اکثر یہاں پر بھی آپ نے ان کو دیکھا ہے، ان بزرگوں کو۔ اچھا، وہ جو پروفیسر صاحب تھے نا، وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو اپنی اعلیٰ تعلیم کی بدولت مختلف ممالک میں، مثلا سنگاپور، ملائیشیا، امریکہ، لندن، ایران، عراق، ان ملکوں کی یونیورسٹیز اور کالجز میں ان کو پڑھانے کا موقع ملا۔ اب آپ سوچ لیجئے وہ کس لیول کا وہ بندہ ہوگا، وہ پروفیسر جونس ہے۔ ان ملکوں کی یونیورسٹیوں کے اندر اس پروفیسر نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ اچھا، سعودیہ کے اندر وہ شاہی خاندان کے شہزادوں کو بھی پڑھاتے رہے۔ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عام انگلش میڈیم سکول کا پروفیسر مان نہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عالی شان بنگلہ، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، پروفیسروں اور لیکچررز کے نیچے اور نوکر چاکر اور شان و شوکت وغیرہ۔ مگر وہ جو پروفیسر صاحب تھے، نام اس لیے نہیں لے رہا کہ آپ میں سے آدھے سے زیادہ دوست ان کو جانتے ہیں اور دیکھا ہوا ہے ان کو، اس لیے نام لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، وہ نا جون سے ان کی حالت یہ تھی کہ نوکر چاکر، شان اور شوکت تو دور کی بات، 2 روٹیاں بھی میسر نہیں تھیں، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی۔ لیٹسٹ ماڈل کی کار تو کجا بسوں اور ویگنوں یا پھر پیدل سفر کرتے اور پیدل دکھائی دیتے۔ پہلی بیوی مر گئی، دوسری بیوی نے پہلی بیوی کی بیٹی کو مار مار کر پاگل کر دیا اور بازاروں میں برباد کر کے رکھ دیا۔ جب کبھی اپنی کہانی سناتے ہمیں تو رو پڑتے، کہتے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک ادنا سی بے ادبی نے زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایسی کون سی ادنا سی غلطی؟ ویسے تو میں نے اپنی کتاب میں وہ آپ کو واقعہ لکھا ہے شیخ نارنور کتب والا، کہ بے دہانی میں قوالی کے دوران وجد کی حالت میں 11ویں شریف کی نیاز کے ہدیے کو پاؤں لگ گیا تو قطبیت کی ولایت سے سلب کر لی گئی، جانسی ہے، معزول کر دیے گئے۔ اور پھر وہ جو کتب دوسرے تھے جنہوں نے حضور غوث اعظم کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کا بھی واقعہ لکھا، کیسا خوفناک واقعہ۔ میں یہ وہ واقعہ ہے جو پھر وہی بات ہے جیسے یہ دونوں راوی بھی موجود، بندہ بھی موجود۔ کہنے لگے مجھے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک ادنا سی بے ادبی نے میری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے عراق کے اندر جب میں گیا اخیر پر تو قیام کے دوران ایک مرتبہ میں حضور غوث اعظم، ایک دن حضور غوث اعظم کہ میں مزار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا آپ کی جالی مبارک کے سامنے، حضور غوث اعظم کے مزار پر جالی مبارک کے سامنے، تو میں وہاں بیٹھا تھا تو کسی درویش نے نا، کسی فقیر نے، کسی درویش نے آ کر میرے ہاتھوں میں نا، آپ ہوتا ہے نا جب آپ مزار کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں اکثر کوئی آپ کے ہاتھ میں شیرینی رکھ دیتا ہے، کوئی ٹافی رکھ دیتا ہے، کوئی اور لنگر شریف کی چیز رکھ دیتا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا مزاروں پر وہ مخانوں کے اندر سکے ڈال کے بھی تقسیم کر دی، ایسے ہی کہنے لگے میں حضور غوث اعظم کی جالی مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے آ کر نا، میں بیٹھا ہوا ہوں تو کسی نے میرا ہاتھ مجھے ہلایا تو میرے ہاتھ کے اندر نا اس نے کچھ رکھا۔ میں نے جب دیکھا تو کچھ دینار تھی۔ کیا تھے؟ کچھ دینار تھے۔ کہتے مجھے نا اس درویش کی، اس فقیر کی جس نے میرے ہاتھوں میں دینار رکھے تھے اور حضور غوث اعظم کا دربار اور ان کی جالی مبارک کیا گیا، کہ مجھے اس فقیر کے اوپر بڑا غصہ ہے۔ کیا معلوم وہ فقیر کس رنگ اور کس انداز میں، کیا تعلق اس کا حضور غوث اعظم سے تھا، کہ مجھے نا اس فقیر پر بڑا غصہ ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے وہ دینار کھینچ کر اس کے منہ کے اوپر مار دیے اور میں نے کہا کیا تجھے میں شکل سے فقیر مانگنے والا دکھائی دیتا ہوں؟ فرماتے ہیں جب میں رات کو بغداد میں تھا اسی دن
وہاں پڑھاتا تھا ایک یونیورسٹی میں، پہلے دوسری ملکوں کی بھی یونیورسٹی، یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھا آئے تھے۔ کہنے جب میں رات کو جا کر اپنے گھر پر سویا تو جب میں نیند میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے خواب میں دیکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سخت غصے اور جلال کی کیفیت میں تشریف آئے اور ایک زوردار تماچا میرے منہ کے اوپر مارا، میرے منہ پر رسید کیا۔ مجھے انہوں نے اپنی یہ کہانی سنائی، کہنے لگے جس دن انہوں نے وہ تماچا میرے منہ پر مارا، وہ دن اور آج کا دن لوگوں سے مانگتے مانگتے زندگی برباد ہو گئی، لوگوں سے مانگتے مانگتے زندگی برباد ہو گئی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلا علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔